الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت رسول ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ اب آج ہم بات کریں گے کہ مدینے کے قریب پہنچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پھر کیا ہوا اور کیسا انہوں نے استقبال کیا مدینے کے لوگوں نے، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی جو تھے یہ اپنے 70 گھوڑے سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کے لیے آئے، نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے کہ قریش سے 100 اونٹوں کا مجھے انعام ملے گا۔ مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ اور میرے آقا کی نبوت کے جمال اور جلال کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور محبت اور عقیدت سے انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نعوذ باللہ گرفتار کرنے آیا تھا، اب آپ کا غلام ہو گیا ہوں، اب میری خواہش اور تمنا ہے کہ مدینے میں آپ کا داخلہ عام نہیں بلکہ ایک جلوس اور ایک کی شکل میں اور ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا اور اپنا امامہ اتار کر نیزے پر انہوں نے باندھا اور اس ایک طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم بردار یعنی جھنڈے کو پکڑنے والے بن کر مدینے تک آگے آگے چلتے رہے، اور پھر پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے میں کہاں اتریں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو یہ اونٹنی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ جہاں بھی بیٹھے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سفر میں اس نے اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور گفٹ بھی پیش کیے، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر نے بھی قبول فرمایا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی کہ حضور آنے والے ہیں، کس دن آنے والے ہیں یہ کنفرم نہیں تھا، لیکن آنے والے ہیں ان چند دنوں میں۔ اب وہ عورتیں بچوں تک کی زبانوں میں حضور کی آمد کی چرچے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اس لیے مدینے کے لوگ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اتنے بے قرار تھے نا کہ روزانہ صبح اب مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جو راستہ ہے مکے کا، وہاں پر انتظار کرتے کرتے رہتے استقبال کے لیے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو بیچارے افسوس کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک دن اپنے اسی معمول کے مطابق مدینے کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ دے کر جب واپس چلے آئے تو اچانک سے ایک یہودی نے اپنے قلعے سے، قلعہ بہت اونچا ہوتا ہے، دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مدینے کے قریب آ پہنچی، اور اس نے بہت آوازیں بلند کہا اے مدینے والو، جس کا تم انتظار کرتے تھے وہ رحمت والا قافلہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجدانی کیفیت میں اور خوشی والی کیفیت میں بے قرار ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے پورا شہر گونج اٹھا۔ اور مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر جہاں آج مسجد قباء ہے بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے، اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے، اور
اس خاندان والوں نے اس فخر اور اس شرف پر اتنا بڑا انعام کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہیں ان کے گھر مہمان بنے ہیں، تو انہوں نے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا، اور چاروں طرف جو ہیں مسلمان اور انصار یہ سب جو تھے بہت ہی خوش تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلاۃ والسلام کا نذرانے پیش کرتے تھے، آ کر ملتے تھے۔ اور اکثر صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ان قریش کی امانتیں واپس کر کے تیسرے دن مکے سے وہاں سے بھی مدینے آ پہنچے، اور اسی گھر میں آپ بھی رکے۔ تو حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف ہو گئے، یہ چیز وہ چیز، اللہ اکبر۔ حضرت یہ عمر بن عوف کے خاندان میں یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس نوران صحابہ کی جماعت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نورانی جماعت سے ایسا ایک سما بن گیا اور ایسا ماحول بن گیا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر اپنے زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج آسمان زیادہ روشن ہے یا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اس صحابی کا مکان زیادہ روشن ہے، سبحان اللہ۔ تو شاید خاندان عمر بن عوف جس گھر میں آپ رہے کا بچہ جو ہے نا خوشی سے مسکرا کر زبان حال سے یہ قسم کا کہتا ہوگا کہ ان کے قدم پر میں نثار، جن کے قدم ناز نے اجڑے ہوئے گھر کو رشک چمن بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک جو ہجرت کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ منورہ سے تھوڑا سا دور مسجد قباء میں پہنچے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، مدینہ منورہ میں پہلا ہجرت کا پہلا سال پھر وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ انشاءاللہ العظیم ہم اس کو اب اپنے نیکسٹ پارٹ میں ہجرت کا پہلا سال کے طور پر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔